اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ ایک شعر آپ نے پڑھا تو آپ کو یاد آیا کہ یار یہی مضمون فلاں شاعر نے اپنی شاعری میں بھی باندھا تھا، یا کہیں پہ بھی دو شعراء نے کوئی ایسا مضمون کسی شاعر نے باندھا ہے اور دو شعراء کا مضمون ایک جیسا ہی ہو، سیم ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ توارد۔ توارد کے لفظی مطلب ہوتے ہیں ایک جگہ، باہم ایک جگہ اترنا۔ مختلف بعض شعراء نے اسی توارد کو کہا ہے کہ مختلف یا دو شعراء کے مضمون کا آپس میں لڑنا۔ دونوں تعریفات آتی ہیں جی، دونوں چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں توارد میں۔ تو توارد کیا ہوتا ہے کہ ایک تو لفظی مطلب آ گیا باہم ایک جگہ اترنا، دوسرا مختلف یا دو شعراء کے مضمون کا آپس میں لڑنا۔ توارد یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مضمون کو دو مختلف شعراء نے اپنی شاعری میں باندھا ہو اور ایک ہی مضمون ہو، اسے کہتے ہیں توارد۔ اس کی تین وجوہات ہیں بنیادی طور پر کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے کہ ایک شاعر نے ایک مضمون کو اپنی شاعری میں باندھا ہے، بیان کیا ہے اپنی غزل میں، اپنے شعر میں، نظم میں، اور وہی مضمون میں نے باندھ دیا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی تین وجوہات ہیں۔ نمبر 1، بعض دفعہ ایسا ہوا، اسے کہتے ہیں کہ غیر ارادی طور پر بھی کہہ سکتے ہیں یا لاشعوری طور پر۔ مثلا میں نے کسی شاعر کا کوئی غزل پڑھی، اس کو کوئی مضمون بہت ہی خوبصورت پیارا لگا اور وہ میرے ذہن کے کسی کونے خدرے میں فٹ ہو گیا اور سیو ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔ میں بھی شاعری کر رہا ہوں تو کچھ عرصے کے بعد وہ مضمون ایسا میرے ذہن میں چپک گیا ہے تو میں کسی کلام لکھ رہا ہوں اور اسی کلام میں وہی مضمون میں بیان کر دوں غیر ارادی طور پر۔ میرا ارادہ نہیں ہے، مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے یا میں نے کہیں پہ پڑھا تھا اس مضمون کو، لیکن وہ مضمون مجھے کہیں پہ اچھا لگا ہے اور وہ مضمون میرے دماغ میں محفوظ ہونے کی بنا پر اب اسے غیر ارادی طور پر، لاشعوری طور پر میں نے اپنی شاعری میں، اپنے کلام میں اس مضمون کو ایز اٹ از بیان کر دیا ہے۔ ایک تو توارد کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے۔ دوسری جو چیز ہوتی ہے، مضمون کہیں پہ بھی نہیں پڑھا، میں نے اس کا ذکر نہیں کیا، کہیں پہ کسی سے سنا نہیں ہے، کسی شاعر نے بیان کیا ہو، میں نے اسے اپنے طور پہ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے طور پر کوئی مضمون کلام میں باندھنا یا بیان کرنا، باندھنا بیان کرنا۔ لیکن کچھ ٹائم کے بعد پتہ لگا یہ شعر میں نے کسی مشاعرے میں پڑھا یا کسی اور شاعر نے، ادب کے پجاری نے اسے سنا تو اس نے کہا کہ نہیں بھئی یہ مضمون تو فلاں شاعر نے بھی اپنی شاعری میں بیان کیا تھا۔ یہ بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ ایک جیسے واقعات آئے، پیش آئے، تجربات ہے، چونکہ شاعر مشاہدے کی بنا پہ آگے بڑھتا ہے، کلام تخلیق کرتا ہے، تو ایک جیسی تجربات دونوں شعراء کا ایک جیسے تجربات سے واسطہ پڑا، یا ایک جیسے ان کے پاس تحریریں یا کوئی مضمون، کوئی ناول، کوئی کہانی، کوئی مطالعہ انہوں نے کیا ہے تو وہ مضمون کہیں ملتا جلتا ایک جیسا ان کے ذہن میں آ گیا، تو تب بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری یہ چیز ہوتی ہے ارادی طور پر۔ مجھے کسی کا مضمون اچھا لگا تھا یا کوئی شعر زبان زد عام ہوا، پیارا مضمون لگا مجھے کہ اس شعر میں جو مضمون ہوا ہے بہت ہی آفاقی ہے، بہت خوبصورت ہے، تو وہی مضمون میں نے ارادی طور پر اپنی شاعری میں، اپنے کلام میں اسے بیان کیا، اسے کہتے ہیں توارد۔ تو یہ توارد کی تین قسمیں ہیں کہ دو شعراء کے مضمون کا آپس میں لڑنا، یہ توارد کہلاتا ہے۔